رسول اللہ طال بی الحنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا وہ تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو ہم نے سیرت انسائکلوپیڈیا کی جلد اول کے پہلے باب کے فصل دوم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے تعارف کے طور پر تحریر کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قلم کے استعمال کا فن عطا فرمایا تھا۔ پہلی مرتبہ جس ہستی اور جس ذات نے قلم کو استعمال کیا وہ یہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کپڑے سینے اور پرونے کا فن یہ بھی آپ کی ایجاد ہے، ورنہ آپ سے پہلے جو لوگ کپڑوں کے طور پر کسی چیز کو استعمال کیا کرتے تھے وہ بغیر سلے ہوئے وہ کپڑوں کے ٹکڑے، چمڑے یا کوئی ایسی چیزیں، درختوں کے پتے، چھالیں ہوا کرتی تھیں جس میں سلائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سینے کا فن یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم الرمل، رمل کہتے ہیں ریت کو، ریت پر لکیریں بنا کر کے کھینچ کر کے اس کے ذریعے سے اشیاء کی معلومات کا علم، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اس کی تمہیں اجازت ہے کہ تم ان لکیروں کے ذریعے سے بعض چیزوں کے معاملات اور حساب کو جاننا چاہو، کیونکہ یہ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی سنت بھی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نہایت وجیح، خوبصورت، لمبے قد کاٹھ والے، کشادہ سینے والے، گھنے بالوں والے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت آنکھوں والی ہستی اور شخصیت تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن پاک میں جا بجا مختلف اقوال ارشاد فرمائے ہیں، اور وہاں جہاں پر رفعت ذکر کی بات آتی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے آپ کو بلند مقام پر فائز کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس مقرب بندے کی طرف یہ وحی فرمائی کہ اے ادریس، دنیا میں یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جتنے لوگ اعمال حسنہ نیک اعمال کرتے ہیں ان سب کے اعمال کے اجر کے برابر میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اجر عطا کرتا ہوں۔ انہوں نے جب یہ اللہ کا حکم اور فرمان سنا تو اپنے ساتھی فرشتے جو ان کے پاس وحی لایا کرتے تھے اس سے اس بات، اس قول کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا اے ادریس علیہ السلام، چلیے آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، ہم چلتے ہیں اور آسمانوں پر جا کر کے آسمانی فرشتوں سے اور بالخصوص حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اس بابت معلوم کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ آپ کو اپنی پشت پر سوار کرا کر کے جب چوتھے آسمان پر پہنچتا ہے تو وہاں پر آسمان اور اوپر کے آسمانوں کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتہ ان کو روک کر کے پوچھتا ہے کہ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر میں باقی کتنا عرصہ باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں جاؤں اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لوں، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں نے یہ درخواست دائر کی کہ اے باری تعالیٰ، وہ تیرا بندہ جو زمین پر رہتا ہے میں کیسے اس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے حکم ملا کہ آپ جائیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح پرفتوح کو قبض کر لیں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے ادریس ہیں کہاں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری پشت پر جو ہستی سوار ہیں یہی ادریس ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ان کی زندگی کی مہلت میں اب اتنی دیر بھی نہیں بچی جتنی کہ آنکھ اپنے پلک کو جھپکانے میں دیر لگاتی ہے، اور
اس کے بعد اس فرشتے نے مڑ کر کے حضرت ادریس علیہ السلام کو جب دیکھا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضور علیہ السلام جب معراج کے سفر میں آسمانوں پر تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو اس وقت آسمان اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ان کے نام نامی اسم گرامی کے بارے میں پوچھا، تو حدیث میں وہ الفاظ اس طرح مذکور ہیں کہ قال انس فلما مر جبریل بادریس قال مرحبا بالنبی الصالح الاخ الصالح فقلت من هذا قال هذا ادریس۔ یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب ادریس علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، آپ کے ساتھ آنے والے نبی صالح کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے بھائی اور اس نیک بھائی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ کی ذات مستجاب الدعوات تھی اور آپ کی دعائیں نبی ہونے کے ناطے سے بھی، مقرب بارگاہ سبحانہ و تعالی ہونے کے ناطے سے آپ کی دعائیں قبول کی جاتی تھیں اور جو کچھ آپ مانگا کرتے تھے آپ کو عطا کیا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا کی جلد دوم میں ہم نے آپ سے متعلق اور مذکور بشارات، حضور علیہ السلام کی بعثت اور آپ کے اعلان نبوت، آپ کی ولادت کے حوالے سے اس پر پوری ایک فصل باندھی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عنقریب پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکی اور خیر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔